ہم، بہت شکریہ لشبہ، بہت آپ نے جنرس انٹروڈکشن کرایا۔ آ، فادر آصف، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا، اور ہمیشہ بہت انکریج کرتے ہیں فادر۔ تو آج مجھے جس کتاب پر تھوڑی سی بات کرنے کو کہا گیا تھا، اور پھر اس سے نکل کر جو بھی میں کوئی اور بات کرنا چاہوں یا اس سے متعلق، تو یہ کتاب مکتبہ نوین نے چھاپی ہے۔ اس کا نام ہے مذاہب کہتے ہیں۔ تو یہ زیر بحث کتاب جو بڑی خوبصورت پروڈکشن ہے اور خوش نیتی سے کی ہوئی ایک کاوش ہے، مگر میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا وہ ایک اس کی سمجھیے کہ کمزوری کہہ لیں، کہ اس کا کوئی جو ہے نا تھیوریٹیکل فریم ورک یا جو بنیادی مفروضہ ہے ادھیان کو اسٹڈی کرنے کا، اس کا کوئی باقاعدہ بیان نہیں کیا گیا۔ کہ یہ ہے کہ کئی جگہ ایسا معلوم دیتا ہے کہ ادھیان کو سرسری اور سطحی انداز سے دیکھا گیا ہے۔ تو بنیادی طور پر تو آج کی نشست جو ہے نا، اسی سے میرے ذہن میں پھر آیا کہ ایسا کیوں ہے کہ کیونکہ ہماری کلیئرٹی نہیں ہے کہ دوسرے ریلیجنس کو کیسے اپروچ کرنا ہے، اور دوسری طرف یہ کیوں ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جدید طریقہ کار ہے چیزوں کو اسٹڈی کرنے کا، اس میں نومی صاحب باقی سب کو آواز آ رہی ہے، تو میرا خیال ہے آپ کنیکٹ کر کے ڈسکنیکٹ کریں تو پھر ڈسکنیکٹ کر کے تو بہتر ہوگا۔ خیر، ہاں پہلی بات یہ کہہ رہا تھا کوئی فریم ورک ہونا چاہیے، اور دوسری بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم چیزوں کو جو آج کل کا جو معیار ہے نا وہ سائنٹیفک ہو گیا سوشل سائنسز میں بھی، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو صرف ان کے ظاہر سے دیکھتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں بھئی ان میں یہ 5 نمازیں ہیں اور اتنے روزے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، مگر اس سے تو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ پتہ تو چلتا ہے کہ اس دین کے جو پیروکار ہیں وہ کیسے اپنے مذہب کو دیکھتے ہیں۔ باہر سے مطلب کسی کی شکل کو ڈسکرائب کرنے سے وہ بندہ تو نہیں سمجھ میں آتا، آ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ مسئلہ اس کتاب کا نہیں ہے، یہ ہماری پوری ایکیڈیمک جو فارم جو اسٹرکچر ہے اس کا ہے۔ تو بنیادی طور پر ان دو چیزوں کو ہی میں نا اس ٹاک میں بس ان دو نقطوں کو میں دیکھنا چاہوں گا۔ اور آج کی نشست میں اس لیے ادھیان کو صحیح انداز میں دیکھنے اور سمجھنے کے لیے جو دو بنیادی اصول یا مفروضے درکار ہیں، اور میرے نزدیک یہ اصول اور مفروضے وہی سے ہی آتے ہیں، ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پہلا مفروضہ جو میرا خیال ہے کہ ادھیان کو اس طرح اسٹڈی کرنا چاہیے، پہلا مفروضہ یہ ہے کہ تمام آسمانی یا وحی شدہ جو بھی ریلیجنز ہیں وہ برحق ہیں۔ دوسرا مفروضہ، اور اس کو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا چند طریقوں سے۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کائنات میں ہر چیز کے دو رخ ہیں، ایک اس کا ظاہری یا مجازی رخ ہے، اور دوسرا اس کا باطنی یا حقیقی رخ ہے۔ ظاہری رخ کو صرف باطن کے حوالے سے ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے نا کہ میں اگر صحیح اصل میں آپ کو جاننا چاہوں گا تو میں آپ کی شخصیت آپ کو دیکھنے سے نہیں اتنی مجھے پتہ چلے گی جتنا آپ سے بات چیت کرنے سے پتہ چلے۔ تو ظاہر اور باطن میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دونوں کا کوئی کنیکشن نہیں ہے، جو ظاہر ہے وہ بھی باطن ہی کی عکاسی کرتا ہے، مگر بات ادھوری رہ جائے گی اگر ہم اس کا جو حقیقی پہلو ہے اس کی طرف نظر نہ رکھیں۔ تو اگر ہم ادھیان کو دیکھ رہے ہیں تو ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ کیا کہ ہم یہ فرض کر چلے کہ یہ سچے دین ہے، اگر بہت زیادہ لوگوں میں وہ پھیلے ہوئے ہیں، بہت سالوں سے پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کی بنیاد کسی وحی پر ہے یا کسی نبی پر ہے، تو دوسرا یہ کہ اس کی جو اسپریچول ریالٹی ہے
اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نہ کہ صرف اس کے ظاہر پر رک جائیں۔ تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ میں پہلے آپ کو دکھاتا ہوں کچھ قرآنک ورسز سے اور ایک ڈائیگرام کی صورت میں کہ اس تھیوری کو کیسے سمجھنا چاہیے۔ اور کیونکہ دو ہی پوائنٹس ہیں میرے، پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ تمام ادیان جو ہیں وہ ایک ہی خدا سے آ رہے ہیں، اور دوسرا یہ پوائنٹ ہے کہ ظاہر اور باطن کی جو میں نے بات کی اس کے سلسلے میں نا میں جینیسس 1 سے اور قرآن سے کچھ آیتیں لے کے آپ کو یہ دکھانے کی کوشش کروں گا کہ بظاہر جو ایک سٹوری بتائی جا رہی ہے وہ ایک طرح سے علامتی نوعیت کی ہے، جس کے پیچھے بہت گہرے آفاقی مطالب اور معنی پنہا ہے، اور وہ ہمیں اس اپنی زندگی کو اور دنیا کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ تو یہ صرف کوئی تھیوریٹیکل بات نہیں کر رہا، تو اینڈ میں پھر اس کو ہم کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ آج کے کانٹیکس میں ہم اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں یا اپنی زندگی کے کانٹیکس میں۔ تو اب میں اپنی پریزنٹیشن شیئر کرتا ہوں۔ یہ الشبہ نظر آ رہی پریزنٹیشن؟ یس سر۔ جی سر آ رہی ہے۔ Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. And when he had fasted 40 days and 40 nights, afterward he was hungry. میں نے کہا روزے چل رہے ہیں تو برکت کے لیے یہ بہت ہی ایک خوبصورت اس سے متعلق بات ہے، اور جو ہماری گفتگو ہے ابھی میں آگے پڑھتا ہوں پھر بتاتا ہوں۔ Now when the tempter came to him, he said, If you are the Son of God, command that these stones become bread. ادھر جو لفظ سٹون ہے وہ آخری جب ہم کنکلوڈ کریں گے تو شاید وہ اسی کو سمجھانے کے لیے میں ساری بات کر رہا ہوں۔ But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. تو آپ سمجھیں جو میں نے بات کی ہے وہ ساری کی ساری اس میں موجود ہے، اور جو آج کی ٹاک ہے آپ سمجھیں وہ اسی کے اوپر تعویل کی کوشش ہے۔ اس میں نے جو دو پوائنٹس کہے تھے کہ ایک ظاہر ہے، ایک مادیت ہے، اور جو شیطان ہے وہ ہمیں مادہ ہی پیش کر سکتا ہے، اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف پیٹ کی بھوک کے لیے نہیں سامان چاہیے بلکہ روح کی غذا بھی چاہیے۔ ایک تو یہ پوائنٹ اس میں آگے جا کے ہم کلیئر کریں گے، اور جو میرا دوسرا پوائنٹ ہے کہ تمام ریلیجنز برحق ہیں، وہ یہ جو آخری لائن میں حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اٹ از ریٹن، تو یہ ظاہر ہے آپ لوگ جو پادری حضرات مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں کہ یہ یہودیوں کی ٹیچنگ تھی یا تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تھی، یعنی کہ ہر جوش بچہ یہ پڑھتا تھا۔ تو ان اے سینس حضرت عیسیٰ جو پچھلا دین ہے اس کی بھی تائید کر رہے ہیں۔ تو وہ جو میں پوائنٹ پہلا میرا پوائنٹ ہے کہ ادیان حق ہے، یہ حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ہمیں پچھلے دین کے ورڈز انہوں نے کوٹ کیے ہیں، مگر جو اس کی حقیقت ہے وہ وہی ہے، ظاہر اور باطن والی۔ تو یہ دو ہی میرے پوائنٹس ہیں۔ تو پہلے ہم اپنے پہلے پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں کہ ادیان جو ہے وہ حق ہے۔ حضرت ابن عربی ایک بزرگ گزرے ہیں مسلم، وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام جو ادیان ہیں وہ تمام کے تمام خدا تک لے جاتے ہیں، الگ الگ ہر جو ریلیجن ہے از اے پاتھ دیٹ ٹیکس ٹو گاڈ۔ مختلف ٹریڈیشن سے میں نے یہ بات ادھر آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ رگ وید میں آتا ہے کہ اٹ از دا ون ٹروتھ وچ جنانیز کال بائی ڈفرنٹ نیمز۔ بدھسٹ ٹیچنگ میں آتا ہے دیر از ون لارڈ ریویلڈ ان مینی اسکرپچرز۔ کنفیوشنزم میں یا تاؤزم میں آتا ہے when the great Tao prevailed the whole world was one community۔
گریٹ تاؤ کا مطلب ہے دا ون گریٹ اوریجنل ریلیجن. اور جینیسس میں آتا ہے کہ اینڈ دا ہول ارتھ واز ون لینگویج اینڈ آف ون اسپیچ. تو یہ کوئی نیا آئیڈیا بالکل نہیں ہے. جو بزرگ ہستیاں گزری ہیں وہ ہمیشہ اس بات سے آگاہ رہی ہیں. سینٹ آگسٹین کہتے ہیں کہ وزڈم uncreate the same now as it ever was and the same to be forevermore. بہت ہی خوبصورت بات ہے. قرآن کہتا ہے to every people we have sent a messenger, some of them we have mentioned, others we have not mentioned. تو یہ جو بنیادی کانسیپٹ ہے اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اس ڈائیگرام سے بہت اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ کہوں گا کہ جو سینٹر ہے دیٹ از گاڈ، خدا یا سورس ہے، اور باہر یہ جو پوائنٹس ہیں یہ مختلف ادیان کی شریعتیں ہیں یا ان کا آؤٹ ورڈ. کیونکہ اگر پانی پینا ہے تو پیالہ بھی چاہیے. ایسا بھی نہیں ہے کہ جو ظاہر ہے وہ بے معنی ہے اور ہم اپنی مرضی سے اس کو بدل سکتے ہیں. وہ بھی خدا سے ہی آتا ہے کہ بھئی تم نے یوکرسٹ تمہارے لیے ہے، سورہ فاتحہ تمہارے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ دین کا اب یہ الگ الگ دین ہے اور بظاہر ایک دوسرے سے بہت دور ہے، کیونکہ کسی میں کوئی شکل ہے دین کی، کسی میں کوئی شکل ہے. اور یہ ان کا وہ طریقت ہے، راہ ہے، خدا تک جانے کی راہ ہے. جیسے جیسے وہ خدا کے قریب آتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بھی قریب آ جاتے ہیں. بس یہ اس میں کانسیپٹ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں. اور اگر اس مفروضے سے آپ مختلف ریلیجنز کو اسٹڈی کریں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جو مختلف متس ہیں، فارمز ہیں، سمبلز ہیں، ان کو جب اندر جا کے دیکھیں گے تو وہ ایک ہی بات کر رہے ہوں گے. تو قرآن شریف میں آیا ہے کہ فار ایچ آف یو وی ہیو اپوائنٹڈ اے لا یعنی کہ شریعت، اینڈ وے یعنی کہ راستہ خدا تک جانے کا. اور اگر ہم چاہتے تو ہم تم سب کو ایک بنا دیتے، مگر ہم نے یہ نہ چاہا تاکہ ہم تمہارا امتحان لے سکیں اس میں جو ہم نے تمہیں دیا. ہر ریلیجن میں جو دیا گیا اس میں اس کا امتحان ہے، اس سے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس لیے ایک دوسرے سے بھلائی میں سبقت لے جانے کی کوشش کرو، اور تم سب کو ہمارے پاس ہی آنا ہے، اور اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ جو تمہارے ڈفرینسز تھے، جو فرق تھے، وہ ہم تمہیں وہ اس دنیا میں جا کے کلیئر ہو جائیں گے کہ وہ دنیا ہوگی پیور اسپرٹ کی، وہ تو وحدت کی دنیا ہوگی. یہ دنیا ہی کثرت کی ہے، ملٹیپلسٹی کی ہے، تو یہاں تو ایسے ہی ہوگا، ظاہر سی بات ہے. یہ میں نے آپ سے ایکسپلین کر دیا. یہ وہی بات ہے، قرآن شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں نبی بھیجا. پھر یہ ہے کہ تمام مسلمان اس بات پر بلیو کرتے ہیں، ان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ وہ خدا پر اور ملائکہ پر اور تمام کتابوں پر، آسمانی کتابوں اور تمام انبیاء پر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم انبیاء میں کسی میں فرق نہیں کرتے. یہ قرآن شریف میں تو لکھا ہے، مگر آپ کو پتہ ہی ہے مسلمان اس پہ پوری طرح عمل نہیں کرتے. یہ میں کیونکہ یہ وہی بات ہے کہ ہم سارے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، موزیز، جیزس، جو کچھ ان کو ملا ہم سب پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم مسلم ہیں. تو اتنا اسلام میں تو یہ بات بہت کلیئر ہے. اور یہی کہ چاہے جو ہو سیبی ہو، یعنی کہ جو کوئی اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اس کے لیے کوئی غم نہیں ہے. یہ میرا پہلا پوائنٹ تھا جو میں آپ تک پہنچانا چاہ رہا تھا. اب دوسرا جو پوائنٹ ہے اس کو جو تھوڑی سی کاسمالوجی جو جینیسس اور قرآن میں بیان ہوئی ہے اس کے سمبلز یا اس کے استعاروں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو سب سے پہلے یہ کانسیپٹ ہے فارم اور ایسنس کا. یہ قرآن شریف سے ہے. بائی دا بک دیٹ میکس کلیئر انڈیڈ وی ہیو میڈ اٹ اے قرآن ان عربک دیٹ یو انڈرسٹینڈ دیٹ یو مے انڈرسٹینڈ. قرآن ان عربک کا مطلب ہے کہ یہ پرٹیکولر بک ہے، یہ بک ہے عربی میں ہے.
یہ اس کا ظاہر ہے. پھر آگے جملہ ہے اینڈ انڈیڈ اٹ از ان دا مدر آف دا بک ام الکتاب ان آور پریزنس ان گاڈز اون پریزنس ہائی ان ڈگنیٹی فل آف وزڈم. تو کہہ یہ رہے ہیں کہ جو یہ قرآن تمہارے پاس عربی میں ہے تمہارے ہاتھ میں ہے یہ اصل میں اس کتاب میں ہے جو ہمارے پاس ہے جو کہ تمام کتابوں کی ماں ہے بیکاز اٹ از the wisdom of God itself. اس لیے کہا ہے in our presence high in dignity full of wisdom. تو کیا پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ نازل کرتا ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. جو نازل شدہ پہلو ہے وہ بھی حق ہے اور وہ بھی میراکولس ہے اور اس میں بھی برکت ہے، مگر اس کی جو حقیقت ہے وہ یونیورسل جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہے. پرٹیکولر اور یونیورسل بھی کہہ سکتے ہیں. قرآن شریف میں آتا ہے حضرت مریم کے بارے میں And Mary, the daughter of Imran, who guarded her chastity, and we breathed into her of our spirit. She testified to the truth of the words of her Lord and of his revelations, and was one of the devout servants. ہو بہو یہی بات کی ہے کیونکہ حضرت مریم کو ڈیوائن وزڈم سے بھی جوڑا جاتا ہے. تو یہاں وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ڈیوائن ورڈز ہیں وہ اس میں بھی بلیو کرتی ہیں اور جو ریویلڈ بکس ہیں ورڈز ہیں اس میں بھی بلیو کرتی ہیں. یعنی کہ جو ظاہر میں ہے اور جو باطن میں ہے یہ اس کا ذرا ہائر ایسپیکٹ ہے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے، مگر یہ اس کی روٹ ہے کہ کائنات میں جو بھی چیز ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک اس کی حقیقت ہے جو خدا کے پاس ہے اور ایک اس کا ظاہر ہے جو یہاں ہے. مگر ریویلیشن کا جو ظاہر ہے وہ بھی ظاہر ہے اس دنیا کی ہر چیز سے بہت اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. مگر جو بھی چیز ہو اس میں دو حصے ہوں گے. اب یہ ورڈز آف گاڈ کی ایکسپلینیشن قرآن سے ایسے ہے کہ if all the trees in the earth were pens، اگر دنیا کے سارے درخت قلم ہو جائیں اور سارے سمندر جو ہیں وہ انک ہو جائیں، روشنائی ہو جائیں، بلکہ 7 سمندر اور بھی آ جائیں، تو اللہ کے جو ورڈز ہیں جو کلام ہے وہ ختم نہیں ہو سکتے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وہ گاڈلی ورڈز ہیں، یعنی کہ کو ایٹرنل وتھ گاڈ، تو وہ ظاہر ختم نہیں ہو سکتے. تو وہ اس لیے پچھلی آیت میں تھا نا کہ میری بلیوڈ ان دا ورڈز آف گاڈ اینڈ ان ہز ریویلیشنز. اب ہم اپنی مثال پہ آ جاتے ہیں کاسمولوجی سے. اب آپ کو خیر آپ خود بھی دیکھ سکیں گے کہ یہ قرآن اور بائبل میں بالکل ایک ہی بات ہو رہی ہے. بائبل میں ذرا زیادہ ڈیٹیل میں اینڈ ہی اٹ از، یعنی کہ اللہ تعالیٰ از ہی ہو کریٹڈ دا ہیونز اینڈ دی ارتھ ان 6 days اینڈ ہز تھرون واز اپون دا واٹر. اب دیکھیے اس میں جو لفظ ہیں ہیونز اور ارتھ ہم اس کو لٹرلی لیتے ہیں، مگر میں آج آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ استعارے ہیں کچھ بڑی حقیقتوں کی، کائناتی حقیقتوں کی. تو یہ جو دو کی ہے نا ہیون اور ارتھ، اسپرٹ اینڈ باڈی کہہ لیں، وہی ڈیوائن سائڈ پہ کیا ہے، ڈیوائن تھرون اینڈ ڈیوائن واٹرز. آگے چلتے ہیں تو اس کو بس ہم تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے. مین بس یہی کہہ لیں میرا وہ ہے پوائنٹ کہ بھئی کس طرح اپروچ کیا جا سکتا ہے اسکرپچر کو. یہ ایک صوفی بک میں سے میں نے لیا. تو اب یعنی کہ یہ چیپٹر 9 ہے اس بک کا، دا واٹرز، اس کے سب سے اوپر یہ والی آیت لکھی ہے. تو آگے اس آیت کو ایکسپلین کرتے ہیں، اس میں سے میں 3-4 لائنیں پڑھوں گا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اینڈ ہی اٹ از ہو کریٹڈ دا ہیونز اینڈ دی ارتھ ان 6 days اینڈ ہز تھرون واز اپون دا واٹر. وہ صرف ان کی بات کریں گے، تھرون اور واٹر کی. یہاں سے ہم اس کو پڑھیں گے آگے. The throne is that aspect of God which embraces all created things. The water here referred to is the pure original substance of creation, which contained in its undivided unity the seeds of the 3 created worlds and all that they contain. یعنی کہ جو
واٹرز ہیں اور جو تھرون ہے یہ خدائی حقیقت کی بات ہو رہی ہے، اس دنیا کے پانی کی بات نہیں ہو رہی. This same water is also mentioned in the Old Testament, where it is said in the account of the creation, the Spirit of God moved upon the face of the waters. Later it is said, یہ بھی ہم دیکھیں گے یہ آیتیں بائبل میں سے, and he divided the waters. اب آپ حیران ہوں گے کہ قرآن میں بھی یہی کہہ رہے ہیں. In the Quran it is said, have not the infidels seen that the heavens and the earth were of one piece. سب سے پہلے وحدت ہی تھی, ہیون اور ارتھ الگ نہیں تھا, یعنی کہ اسپرچول اس کی حقیقت تھی. Then we rifted them asunder. بائبل میں جو آتا ہے, and he divided the waters. Then we rifted them asunder, and from the water we made every living thing. یہ کوئی کسی کا نا الشبہ میں سے میوٹ کر دیں آپ, کوئی ہے. اچھا یہ جو ڈویژن ہے نا, this division is the origin of the two seas already spoken of, which are often mentioned in the Quran. یہ بائبل میں بھی اسی طرح آتا ہے, ابھی ہم دیکھتے ہیں. The sweet, یہ قرآن میں اس کو کہا گیا the sweet sea of the heavens. This is the world of domination, عالم جبروت, عالم روح. These upper waters are symbol, یہ ہم رہنے دیتے ہیں. اور دوسرا سی جو ہے the salt sea, یعنی کہ جو نمکین سمندر ہے, وہ اس دنیا کی استار ہے. That is the world of Malakut and the world of Mulk, which is included in it. And in respect of یعنی کہ انسان مائکروکازم جو چھوٹی دنیا ہے, this is the world of the soul in which the body is included. یعنی کہ انسان جو ہے روح تو اس کی عالم بالا میں ہے, مگر اس کے جو سول اور باڈی ہے وہ اس دنیا سے تعلق رکھتی ہے. And so it is said that the pure original substance of man was water. یہ وہی بات ہے, اس کو دہراتا نہیں ہوں کہ یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ heaven and earth were one. یہ میں اس لیے یہاں لا رہا ہوں کہ آگے بائبل والا لانے والا ہوں. اور یہ واٹر دنیا کے واٹر کی بات ہی نہیں ہے, یہ ڈیوائن واٹر کی بات ہے, کاسمک واٹر. In the beginning God created the heaven and the earth. وہی والی بات. The earth was without form, darkness was upon the face of the deep, the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God saw the light, that it was good. And God said, let there be light, and there was light. And God saw the light, that it was good, and God divided the light from the darkness. پھر دو حصے ہوئے. And God called the light day and the darkness night. یعنی ادھر میں سمجھتا ہوں کہ جو قرآن میں کہا ہے نا کہ ہیون اور ارتھ ایک تھے, یہ اس کی بات ہے شاید. In the beginning God created heaven and earth. اور ڈویژن بعد میں آتا ہے, یہ اس کی طرف اشارہ ہے, آگے اور کلیئر ہو جائے گا. And God said, let there be a firmament. قرآنک لینگویج میں یہی وہ throne of God ہے. Let there be a firmament in the midst of the waters. کیونکہ ہمارے شاید بائبل میں بھی آتا ہو کہ throne of God was upon the waters. Let there be a firmament, آسمان یعنی کہ in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. And God made the firmament and divided the waters which were under, یعنی کہ throne کے نیچے جو ہے وہ created دنیا ہے, یعنی کہ and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. And it was so. آگے اب ایکسپلین کریں گے اس کا مطلب کیا. یہاں ادھر لکھ ہی دیا. And God called the firmament heaven. And کہنے کا مقصد ہے واٹرز ابو اور واٹرز بلو, پیچھے جو آ چکا ہے کہ ایک روحانی دنیا کا استعارہ ہے اور ایک اس دنیا کا استعارہ ہے. And God said, let the waters under the heaven be gathered together unto one place, and let the dry land appear. اب اس دنیا میں کہ پھر ایک واٹر ہے, اور یہ واٹر نہیں ہے, یہ مٹیریا سیکنڈا یا ایک اس دنیا کی جو مادی چیزیں ہیں اس کو بنانے کا ایک سٹل میٹر ہے. یہ کرسچن تھیولوجی میں بھی آتا ہے, اسلامک میں بھی آتا ہے.
لیٹ دا واٹرز انڈر دا ہیون بی گیدر ٹوگیدر، اور پھر جو مٹیریل ریالٹی ہمیں نظر آتی ہے یہ وہ ہے. اس میں بھی دو ہیں. یہ وہی بات دہرائی جا رہی ہے کہ and he it is who has let loose the two seeds, one sweet and fresh and the other salt and bitter. وہی جو ابھی اوپر جینیسس میں بات ہو رہی تھی. And has set between them an isthmus, an impassable barrier. اب اس سارے کو ہم ذرا سمرائز کر لیتے ہیں کہ یہ جو عالم، اس سے مختلف درجہ بندی ہوتی ہے. ایک خدا کا دنیا ہے، ایک فرشتوں کی دنیا ہے. تو یہ عالم الغیب جو ہے وہ خدا کی دنیا، خدا کا لیول کہہ لیں. عالم الجبروت آپ کہہ لیں، اسپریچول کہہ لیں، اس کو آپ اینجلز یا جو ہیونز ہے اس کی کہہ لیں. یہ ڈیوائن سائیڈ ہے. عالم الملکوت جو ہے، عالم برزخ ہم لوگ کہتے ہیں، سائیکک ریلم کہتے ہیں، سول کہتے ہیں، انسان کی سول کا لیول جو ہے. اور سب سے نیچے جو ہمیں دنیا دکھتی ہے، مٹیریل دنیا ہے، ملک، وہ انسان کی باڈی، انسان میں وہ باڈی کہہ لیں، باہر آپ مٹیریل دنیا کہہ لیں. اس کو اب جو پیچھے بات ہو چکی ہے اس سے میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اور اس کو سمجھنے کے لیے آئی ڈونٹ نو کہ بائبل میں ایسے ہے کہ نہیں، مگر قرآن میں ہے کہ وہ کلے اور واٹر سے آدم کو بنایا گیا. تو وہ کلے اور واٹر اس کی طرف اشارہ ہے. کلے از دا باڈی، واٹر از دا سٹل سائیکک سبسٹنس، کیونکہ انسان باڈی اور سول سے مل کے بنا ہے، اور جو اس کی روح ہے وہ خدا کی دی ہوئی ہے. تو جب اس لیے قرآن میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو بنایا تو اس میں پھر اپنی روح پھونکی تو وہ زندہ ہوا، اور غالباً جبھی پھر اس کی سول جو ہے دونوں کو کنیکٹ کرنے والی چیز بھی پیدا ہوئی. تو یہ ایک طرح سے درجہ بندی اسی کانٹیکس میں کرانا چاہ رہا تھا کہ دیکھنے کو کتنے سمپل الفاظ ہیں، مگر ہمارے ٹریڈیشنز نے اس کو بہت گہرائی میں سمجھا ہے. تو اگر ہم ظاہر پہ ہی رہ جاتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ پوری چیزیں جو ہیں اس پانی سے بنی ہیں، ہمیں کوئی بات ہی سمجھ نہ آتی. اس کو اب وہی پیچھے جو آیتیں گزری ہیں اس سے جوڑ رہا ہوں، اور جو بائبل میں بھی ہے. سویٹ سی، دس از ہیون، گاڈ اینڈ دی اینجلز اینڈ دی پیراڈائز، اینڈ دس از آور ورلڈ، سائیکک اینڈ مٹیریل. ہم لوگ کہتے ہیں جنوں کی دنیا جو آگ سے بنی ہے، اس میں ڈیمنز بھی آ جاتے ہیں اور پازیٹیو بھی آ جاتے ہیں. مٹیریل دنیا جو نظر آتی ہے انسان میں، اس کی باڈی اور اس کی سول، اور اسپرٹ جو ہے اس کا تعلق اس سویٹ سی سے ہے. اس میں ڈیوائن اسپرٹ بھی ہے، ہیومن اسپرٹ بھی ہے. تو میں نے مین پوائنٹ ایک تھوڑا سا ایک جھلک کرانی تھی کہ ہم کیسے اس کو تعویل کر سکتے ہیں. اس کے اصولاً اگر میں اس کو سمرائز کروں، جو پیچھے بحث گئی ہے اس کو اگر میں سمرائز کروں، اب مختلف دین ادیان کی ٹرمنالوجی استعمال کر رہا ہوں، اور یہ چیز ہر ریلیجس ٹریڈیشن میں ایک ہی ہے، نام الگ الگ ہے. چائنیز ٹریڈیشن، ہندو ٹریڈیشن، ایون آپ نے دیکھا بائبل اور قرآن میں بھی ہیون اور ارتھ ہی کہا گیا ہے ان دونوں پرنسپلس کو. اس کو آپ ایسنس یا اسپرٹ کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ ڈیوائن مین، ادھر پرش کا انہوں نے اسپرٹ کہیں گے بلکہ، اور ادھر ارتھ کا مطلب کیا ہے، اس کا جو سپورٹ ہے، اس کا جو میٹر ہے، یہ کہہ لیں میل پرنسپل، فیمیل پرنسپل ایسے کہہ لیں. اور یہ کیونکہ کائنات میں جیسے ہم نے دیکھا ڈیوائن ریلم میں بھی ایسے ہی ہے، تھرون ہے اور واٹرز ہیں. تو کائنات کی ہر چیز میں یہ دو پہلو پائے جائیں گے. جیسے خیر ہم نے بات کی نا باڈی اینڈ سول کی بات کی، یا کسی چیز کی ظاہری شکل اور ایک اس کا نیچر، یعنی کہ ایک بلی ہے اس کی ایک ظاہری شکل ہے،
اور ایک اس کا نیچر ہے. نیچر جو ہے وہ ہیون سے آتا ہے، اور جو ظاہری شکل اس نیچر کے تابع ہی ہوتی ہے وہ ادھر کی میٹر سے بنتا ہے. ابھی مجھے نا 5 منٹ میں بریک لینی ہوگی 10 منٹ کی، تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ 6:50 سے 7 بجے تک. اوکے تیمور صاحب. ابھی 5 منٹ میں لیتے ہیں. ابھی یہاں تک کوئی آپ فالو کر رہی ہیں لشبا؟ یس یس. ایسا ہی نہ ہونا میں ایسے بولتا جا رہا ہوں. نہیں بہت اچھا بہت نو اچھا. پرابلم، اچھا فادر صاحب بھی ادھر ہی ہیں. لشبا نو پرابلم. لشبا جی جی وہ ناظرین کو بتا دے وہ انہوں نے افطاری کے لیے جانا ہے. جی. جی میں ابھی خود ہی ابھی اناؤنس کر دوں گا 5 منٹ اوکے میں. اوکے. اب میں انہی پرنسپلز کو تھوڑا سا سمرائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر چیز جو ہے نا ان دو پہلوؤں کی بنی ہوتی ہے. یہ ہم نے جو پیچھے سمبلز دیکھے تھے واٹرز کا، آپ بائبل اور قرآن سے، ہر ٹریڈیشن میں یہی آتا ہے، چاہے میتھولوجیکل ٹریڈیشن ہو یا جو مرضی ہو، چاہے ایجپشن ہو یا جو بھی ہو. تو قرآنک سمبلزم میں تھرون اینڈ واٹر، پین اینڈ ٹیبلٹ، یعنی کہ دا پین ہے اٹ از اے سمبل آف دا ڈیوائن اسپرٹ وچ رائٹس آن دا ڈیوائن ٹیبلٹ. الکتاب کی جو بات ہوئی تھی پیچھے. اور اس کا بڑا ایک آسان سمبل جو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں وہ ایک آئینے کا ہے. کہ ایک آئینے کا مٹیریل ہوتا ہے جس کو ہم اصل میں دیکھ بھی نہیں سکتے، اور ایک آئینے میں وہ تصویر ہوتی ہے جو عکس ہوتا ہے. تو جو عکس ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں اس کی اسپرٹ کا ایسپیکٹ ہے، اس کے نیچر کا ایسپیکٹ، یعنی کہ جو اس کی حقیقت ہے اس کا ایسپیکٹ ہے، اور اس کی دوسری جو چیز ہے اس کی باڈی ہے. اور یہ دونوں کا ہونا لازم و ملزوم ہے، ورنہ وہ اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کر سکتی. اگلی دنیا میں تو دونوں ایک ہی ہیں. اس لیے ہے نا باڈی آف دا ریزریکشن کا کانسیپٹ ہے، اسپرچل باڈی کا. تو جناب ہم ایک اور ہے پھر کنکلوژن کی طرف آئیں گے. اب یہ جو اسلامک میٹافزکس ہے اس میں یہی کہ یہ دو ایسپیکٹس جو ہے یہ خدا سے شروع ہوتے ہیں. ڈیوائن کمانڈ ہے تو ادھر ڈیوائن نیچر ہے، یعنی یونیورسل نیچر ہے. یہاں ہولی اسپرٹ ہے تو یہاں یونیورسل سبسٹنس ہے. یہ ہمارے یہاں مختلف اس کے الفاظ ہیں. وہی جو واٹرز کی بات ہو رہی تھی، اٹس سم تھنگ اسپرچل. اس کے دو ایکٹیو اور پیسو ایسپیکٹس ہیں. تھرون اینڈ واٹرز ادھر ہے. آپ نے بھی دیکھا نا بائبل میں دا ہولی دا اسپرٹ مووڈ اپون دا فیس آف دا واٹرز، وہ ادھر کی بات ہو رہی ہے. دا ڈیوائن اسپرٹ مووڈ اپون دا پرنسپیل سبسٹنس، دا مٹیریا پریما. اور پھر کریشن کی طرف آ جائیں تو اس میں پھر یہ کیونکہ جو اسپرٹ ہے اس کے دونوں ایسپیکٹ ہے، ایک انکریٹڈ ایسپیکٹ ہے اور کریٹڈ ایسپیکٹ. اور وہ پھر یونیورسل نیچر ہے اور پھر کاسمک سبسٹنس ہے. اس کو مٹیریا پریما کا ہے، اس کو پھر سپریم ایلیمنٹ کا. تو یہ تھوڑا سا میں نے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ دو پہلو ہیں، یہ اوپر سے چلتے ہیں اور پھر اس کائنات میں، اور ہمارے سارے اسکرپچرز میں انہی کی طرف اشارے، بڑے کھلے کھلے اشارے. جب تک ہمیں یہ ہمارے پاس فریم ورک نہیں ہوگا شاید مشکل ہو سکے. یہ آخر میں اب میں کنکلوژن کی طرف آتا ہوں. تو ادھر بلکہ آپ مجھے بریک لینے دیں کیونکہ اذان ہو گئی ہے. جی فاتر آسی، ابھی میں پھر 10 منٹ بریک لے لوں. جی 15 منٹ لے لے، کوئی بات نہیں ہے، تسلی کے ساتھ. اس کے بعد ہم نے وائنڈ اپ بھی کرنا ہے، پھر آپ کے سوال لے لیں گے. جی جی ادھر آپ کوئی بات کریں گے پلیز؟ میں کہہ رہی ہوں ادھر آپ کوئی بات کریں گے یا ان سے پارٹیسپینٹ سے کچھ پوچھیں ہم؟
हेलो, हेलो आप मुझे कह रहे हैं? जी, मैं कह रही हूँ अभी 10 मिनट की ब्रेक है, आप कोई बात करना चाहेंगे प्लीज? नहीं, मैं एंड पे करूँगा जब वो तैमूर साहब भी होंगे। आप सामीन से पूछ लें जो भी अगर बात को पूछनी है। ओके नाजरीन, जी, प्लीज बताइएगा, आप लोग कोई बात करना चाहते हैं? समझ आ रही है, नहीं आ रही, मुश्किल लग रहा है, ठीक है? हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। जी, कनीज बात कर रही हूँ। मुझे सिर्फ एक ये तो ये कहना था, हाँ मुश्किल तो थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन एक ये तो बहुत जल्दी जल्दी बोलता है, तो काइंडली कर सकते हैं कि लिख नहीं पा रहे, क्योंकि मैं नोट करती हूँ साथ साथ ना, तो अगर थोड़ा सा वो तो बहुत सारे, लेकिन कुछ थोड़ा स्लो बोले ताकि लिखा जा सके, पॉसिबल है? अभी कह देंगे लेकिन कुछ मुश्किल ही है, ओके, लेकिन कह देंगे। चलो, थैंक यू लिशबा नोट कर लें। जी जी, मैं नोट कर लिए। थोड़ा फास्ट है, वो स्लाइड्स एकदम लगा देते तो नोट करने का टाइम नहीं अच्छा अच्छा अच्छा। ओके ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਤਲਬ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਭਾਜੀ ਨਾ ਬੜੇ ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਰਵ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਬੜੇ एक्सक्यूज मी, ये कौन बात कर रहा है? प्लीज अपने आप को म्यूट करें। पता नहीं। प्लीज जब हम ऐसे सेशंस में बैठे होते हैं तो थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना चाहिए। आपकी घर की प्राइवेट बातें भी सब सुन रहे होते हैं, तो काइंडली थोड़ा सा ख्याल किया करें। जी, इसके अलावा कोई और बात करना चाहता है? किसी और का कोई कमेंट है तो प्लीज आप बात कर सकते हैं। हेलो जी जी, तो बजरिशा, मैं थोड़ा सा सॉरी लेट ज्वाइन किया है, तो ये जो टॉपिक है मज़ाहब कहते हैं, तो ये किस मौजू पे बात कर रहे हैं? प्लीज़ ज़रा नाम भी बताइए। ताहिर नज़ीर, फादर जी ताहिर नज़ीर। ठीक है, नहीं सबके लिए पहले अपना नाम बताया करें, अगर मुमकिन हो तो शहर का भी, फिर बात किया। जी, ये किताब है हमारी, मज़ाहिब कहते हैं जी ये, आज उसके बारे में बात हो रही है। जी जी, ठीक फादर जी, थैंक यू। ठीक है। और कोई बात करना चाहता है? फादर बोनी भी हमारे साथ है। फादर बोनी, हम आपको भी वेलकम कहते हैं अपने सेशन में। हाँ, वेलकम वेलकम। हस्तोनेस से भी हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको भी वेलकम कहते हैं। भाजी, मैं ये कहना चाह रहा था कि नाम पहले बताया और शहर का नाम बता। नाम बताया और शहर का नाम। यूसुफ गिल कराची से। जरा तैमूर साहब से ये कहें कि जरा बुक को लोगों को भी दिखाएं, कोई पेज दिखाएं, कोई टाइटल दिखाएं। चलो दिखा देंगे, बाद में दिखा देंगे। जी जी, टाइटल तो अभी देख ले तो बुक भी दिखा देंगे। उनकी टॉक, तैमूर साहब की टॉक खत्म हो ले, फिर आपको टाइटल भी दिखाएंगे, बुक भी दिखाएंगे। जरा तैमूर साहब अपनी प्रेजेंटेशन खत्म कर लें। नहीं, वैसे तो मैंने तो देखी हुई है। चलो दूसरों को भी दिखा रहे हैं। ओके, दूसरों को भी दिखा रहे हैं। ओके।
मतलब बोनी की तो कोई आवाज ही नहीं आई। वो इबादत के लिए ना चले गए। नहीं, आज नहीं इबादत के लिए गए। पता करें, ढूंढे। मतलब बोनी आप तमाम जो रिलीजन्स हैं हम उनको हक माने और फिर उनको अप्रोच करें, और अगर हम नहीं भी मानना चाहते तो कम से कम उन रिलीजन्स को उनके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें तो कोई बात बनती है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे हर चीज़ का ज़ाहिर और बातिन है, दीन का भी ज़ाहिर और बातिन है। इसको मैं कुछ मिसालों से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और अब आखिर की तरफ आ रहे हैं हम, तो उसमें ये आयत मुझे बड़ी मौजू लगी। अब ये कायनात की बात कर रहे हैं अल्लाह ताला के बेशक दिन और रात के आने जाने में और सारा कुछ जो अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन द हेवंस एंड द अर्थ में बनाया है, वो सारा कुछ जो है वो निशानियाँ हैं। इसमें वही पॉइंट है, क्योंकि आज हमारा मौजू नहीं है मगर कुरान की आयतों से पूरा एक हमारा डिस्कशन खड़ा होता है कि जो कुछ हमें, बल्कि मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करता हूँ। कुरान शरीफ में आता है कि हम तुमको अपनी निशानियाँ, अपनी आयात दिखाएंगे आफाक पर, यानी कि दुनिया में, और तुम्हारे नफ्सों में, यहाँ तक कि तुम्हें यकीन हो जाएगा कि वो हक है। कहने का मकसद, इसको मैं लॉन्ग एंड द शॉर्ट इसको बड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ कि जो कायनात है और जो इंसान है वो दोनों के दोनों अल्लाह ताला का ही मज़र है। देखने में तो चीज़ें हैं, मगर अगर उनको रूह की आँख से देखें तो उसमें हमें अल्लाह ताला की तजल्ली नज़र आएगी। एक कॉमन टीचिंग है क्रिश्चियनिटी और इस्लाम दोनों की, बल्कि हर मज़हब में है कि गॉड मेड एडम इन हिज इमेज। और कुरान शरीफ में यही आता है कि जब आदम को बना लिया तो जब अपनी रूह फूकी तो फिर फरिश्तों से कहा इसको सजदा करो। उस पुतले को सजदा नहीं करना था, सजदा तो खुदा को करना था, क्योंकि आदम के आईने में खुदा ही की तजल्ली थी, जो खुदा की रूह है, और खुदा एक ही बात मतलब है, वो डिवाइन एस्पेक्ट है ना। तो कहने का मकसद क्या हुआ कि ये उस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहा हूँ कि इसको हम सतही देखेंगे तो हम इससे कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। हम इसको मानवी तौर पर, जैसे कि ट्रेडिशन ने हमें सिखाया, उस तरह ही देखना चाहिए ना चीज़ों को। और ये जो सतही देखना है वो आजकल की, आप समझ लें, एक लानत ही है। मैं तो कहता हूँ ये मादियत परस्ती की देन है, ये जो साइंटिफिक मेथड है। तो बेशक रात दिन के आने जाने में और जो कुछ अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन में पैदा किया है उसमें निशानियां हैं। अब वो ख़ास पॉइंट आता है, वो निशानियां किसके लिए? जो कि तकवा रखते हैं, जो खुदा को, अक्सर इसका तर्जुमा डरते हैं, इसका मतलब डरता नहीं है, इसका मतलब ये है जो होशियार हैं, जो खुदा का एहसास रखते हैं उसके होने का। तो ऐसे लोगों के लिए निशानियां हैं, वगरना इसके बरक्स जो आज की दुनिया हमारे चारों तरफ है वो ये है। बेशक जो वो लोग जो उम्मीद नहीं रखते खुदा से मिलने की और वो राज़ी हैं इस दुनिया की ज़िंदगी से और इत्मीनान में है इस दुनिया की ज़िंदगी से। देखिए लिखा है वरदू बिल हयात दुनिया वत्मअन्नु बिहा, और अल्लाह ताला से मुलाकात की उम्मीद नहीं रखते, इस दुनिया से ही राज़ी हैं। और ये वो लोग हैं जो कि हमारी निशानियों से गाफिल हैं, और जो हम वल्लज़ीना हुम अन आयातिना गाफिलून। इसको कुरान की आयतें भी कह सकते हैं, मगर जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें कायनात
کو بھی آیتیں ہی کہا ہے نا، نشانیوں سے واقف ہیں، انہیں چیزیں ہی نظر آتی ہیں، تو ان کے لیے ظاہر ہے پھر جہنم ہے. Their home will be the fire because of what they used to earn، کیونکہ وہ آخرت کا خیال ہی نہیں رکھتے تھے. تو اب میں اپنے کنکلوژن کی طرف آتا ہوں. وہ دونوں پوائنٹس جو میرے مین تھے وہ میں آپ سے شیئر کر چکا ہوں. اب اس کو یعنی کہ آج کی کانٹیکس میں یہ تھوڑا سا ایک کوشش ہے، اب ہو سکتا ہے کلیئر ہو یا نہ ہو، مگر کوشش کرتا ہوں کہ جو کائناتی سفر ہے وہ روح سے جسم تک کا سفر ہے. پہلے انسان جو ہے جنت میں تھا اور پھر اس مادی دنیا میں آیا، یہ اس کا ایک اصول ہے. تو اس کر کے ہم آج جہاں پہ ہیں وہ بھی اس سائیکل میں ہم کہیں پہ ہیں. تو جو پہلی ایسے ہر سائیکل ختم ہوتی ہے تو اگلی شروع ہوتی ہے. روح سے شروع ہوتی ہے، مادے پہ ختم ہوتی ہے، پھر وہ اس کی مثال بڑی زبردست ہے انسان کی زندگی کی. انسان جب پیدا ہوتا ہے روح اور جسم کا مرکب ہوتا ہے، وہ پروان چڑھتا ہے پھر بوڑھا ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب روح نکل جاتی ہے تو اس کی جسم جو ہے وہ بھی بکھر جاتا ہے، کیونکہ جسم کا قوام جو ہے روح کے بنا ہو نہیں سکتا. تو دنیا بھی ایسے ہی ہے، جیسے جیسے روح کم ہوتی جائے گی، مادیت بڑھتی جائے گی، اتنی دنیا جو ہے نا وہ انتشار کا اور بکھراؤ کا اس پہ غلبہ چھاتا وہ زیادہ بڑھتا جائے گا. یہ کائناتی اصول ہے، اس کو ہم اپنی زندگی سے سمجھ سکتے ہیں، اور سارے ٹریڈیشنز میں یہ علامتی طور پر موجود ہے. عموماً 4 ادوار گنائے جاتے ہیں: گولڈن ایج، سلور ایج، برونز ایج، آئرن ایج. اور جو سب سے روح کے قریب ایج ہوتی ہے وہ سب سے لمبی، پھر کم کم کم. تو ہم اب بالکل اس آئرن ایج یا ڈارک ایج کے اینڈ پہ ہیں. تو اس لیے انتشار اور مادیت کا غلبہ ہے. میں اس طرح اس کو پیش کرنا چاہوں گا. تو ہم ہر چیز کو اس کے ظاہر کے طور پر ہی دیکھتے ہیں، اور اسی کانٹیکس میں ہماری ساروں کی ٹیچنگ ہے کہ بھئی ایک سیویئر آئے گا. ہمارے یہاں کہ پہلے ایک سیویئر آئے گا جس کو مہدی ہم کہتے ہیں، اور پھر اینٹی کرائسٹ. اس ساری جو نیگیٹو چیزیں اس کا سمبل اینٹی کرائسٹ ہے، مگر ایونچولی اس کی ہار ہوگی. تو دیٹ ول بی دا سیکنڈ کمنگ آف جیزس. وہ ہمارے یہاں بھی یہی ہے، سارے ادیان میں ہے کہ ایسا نبی آئے گا جو کہ تو واٹ از دیٹ مین؟ دیٹ از دا اسٹارٹ آف اے نیو ملینیم، یعنی کہ اگلی گولڈن ایج کا شروعات کی وہ. تو یہ ایک ذہن میں رکھنے والی بات ہے. اب اگلے ڈائیگرام میں اور میں کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ جو میں نے کیا اس کو میں اگر سمرائز کروں، ایک چیزوں کی حقیقت ہوتی ہے، ایک اس کے جسمانیت ہوتی ہے. یہ وحدت کی دنیا ہے، یہ ملٹیپلسٹی کی دنیا ہے. تو اور جو جس جگہ پہ اب ہم، بلکہ ہم اس سے بہت آگے نکل چکے ہیں کہ جو پیور مادیت، اس کو وہ کہا ہے کہ رین آف کوانٹٹی. اس کے بعد جب اور کمزور ہو جاتا ہے تو پھر انتشار کا جو دور ہے وہ پھر پاورز آف کیوس کہہ لیں. اور اس کانٹیکس میں اب ختم کرتا ہوں 2 کوٹیشن سے، اور پھر بات چیت کر لیں گے کرنے کی ضرورت ہوئی تو. ہاں، بلکہ آپ پہلی کوٹیشن یاد کریں جہاں سے ہماری پریزنٹیشن شروع ہوئی تھی کہ شیطان نے حضرت عیسیٰ کو پتھروں کی طرف رجوع کیا تھا کہ ان کو تم بریڈ بنا کے کھا لو. تو پتھر میرے حساب سے دے آر دا سمبل آف پیور کوانٹٹی، میٹر. مگر میٹر کے نیچے کیوس ہے، وہ ڈیول ہمسیلف ہے. مادیت سے اگلا جو حصہ ہے وہ پھر یہی ہے. اس لیے اس نے کہا مگر، اور ایک اسی ٹیمپٹیشن، 3 ٹیمپٹیشنز ہیں اس میں. ایک وہ کہتا ہے کہ وہ پہاڑی کے اوپر لے جاتا ہے حضرت عیسیٰ، وہ کہتا ہے پوری یہ جو کائنات ہے کریٹڈ، یہ میں تمہیں دیتا ہوں. وہ کریٹڈ کائنات ہی دے سکتا ہے نا، روحانی کائنات تو نہیں دے سکتا. مگر شرط کیا ہے کہ تم میرے سامنے سجدہ کرو. تو یہ پورا پیراڈائم ہے، کہہ لیں ہسٹری کا بھی، حقیقت کا بھی.
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرآن کی صورت ہے، سورہ 3 کا مطلب انجیر، سورہ 3 اس میں سمجھتا ہوں اسی اصولوں کو بیان کیا گیا. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ by the fig and the olive. وَالطُّورِ سِينِينَ by the Mount Sinai. وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ. پہلے میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں. اس کی ایک ہمارے ٹریڈیشن میں ایک اسپریچول کامنٹری ہے، وہ بالکل اسی حوالے سے جو میں پہلے بات کرتا آیا ہوں کہ ایک پرٹیکولر اور ایک یونیورسل سول اینڈ اسپرٹ والی جو بات تھی، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی چل رہا ہے. فگ جو ہے انجیر وہ اسپرٹ کا سمبل ہے، کیونکہ فگ جو ہے اس کے جو بیج ہوتے ہیں وہ بھی پورے کی پوری کھائی جا سکتی ہے، جیسے انار ہوتا ہے. یہ قرآنک سمبلزم میں آتا ہے، مسٹیکل سمبلزم میں. دا فگ از دا فروٹ آف دا اسپرٹ، دس از دا یونیورسل. دا آلیو از دا فروٹ آف دا سول وچ از پرٹیکولر. کیونکہ اس کی جو گٹھلی ہوتی ہے وہ نہیں کھائی جا سکتی، تو کہتے ہیں یہ علامت ہے انڈیویجول کی، یہ علامت ہے یونیورسل کی. اسی طرح دین کا جو آؤٹ ورڈ ایسپیکٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں یہ ماؤنٹین ہے جو نظر آتا ہے، اور جو انورڈ ایسپیکٹ ہے وہ جو ہے حاضل بلد الامین، کہتے ہیں یہ دس از دا ہارٹ آف مین وچ از ہڈن. یہ ظاہر ہے اس سے کوئی یقین کرنا ضروری نہیں ہے، مگر اس میں وہی دو چیزوں کا وہ چل رہا ہے نا، کانٹراسٹ. مگر اس سلائیڈ سے متعلق یہ آخری آیات ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا. بہترین سانچہ کہ وہ خدا کا عکس ہے، بہترین سانچہ کہ وہ اسپرٹ ہے. دین وی ریڈیوسڈ ہم ٹو دا لوئسٹ آف دا لو، پھر ہم نے اس کو یہ لوئسٹ تو یہ ہے نا، اس سے بھی لو کر دیا، یعنی کہ نیگیٹو ہی کر دیا. یہ ایک طرح کا مگر سیو دوز who believe and do good works and theirs is a reward unfailing. کیونکہ الٹیمیٹلی روح کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی، مگر یہ اصول ہے ایک پیدائش کا اور موت کا جو سرکل چلتا ہے، یہ اس میں پلیس میں نے کرنے کی کوشش کی ہے اسی دو ایسپیکٹس کو. تو میرے خیال سے اس کی بہت ہی خوبصورت یہ حضرت عیسیٰ کے الفاظ ہیں، For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul. آج ہم اسی دوراہے پہ کھڑے ہیں، ہمارے سامنے پوری مادی دنیا تو وہ ہمیں دے رہا ہے، مگر اس کے عوض وہ ہماری سول جو ہے وہ لے رہا ہے. تو جہاں سے ہم شروع ہوئے تھے، میرا خیال ہے یہ ان سمبلس کے تھرو میں نے کوشش کی ہے